اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کے سامنے حدیث پاک لایا ہوں، آپ کی طبیعت انشاءاللہ خوش ہو جائے گی یہ حدیث سن کر۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خزیفہ بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 5 دور دیکھو گے۔ پہلا دور میری نبوت کا امن والا دور اور بہت اچھا دور، جب تک اللہ چاہے گا اس کو اس سرزمین میں رکھے گا، جب چاہے گا اٹھا دے گا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور، جب تک اللہ چاہے گا اس زمین پہ رکھے گا، جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ امن و آستین کا دور رہے گا۔ اس کے بعد آئے گا راجہ مہاراجاؤں کا دور، جب تک اللہ چاہے گا اس زمین میں رکھے گا، جب چاہے گا اسے اٹھا۔ ظلم اور بربریت کا دور ہوگا۔ اس کے بعد چوتھا دور ڈکٹیٹرشپ کا آئے گا، وہ بھی ظلم بربریت کا دور ہوگا، اور جب تک اللہ چاہے گا اسے سرزمین میں رکھے گا، جب چاہے گا اٹھا لے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر نبوت کا دور، اس کے بعد 5واں دور نبوت کا آئے گا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والا دور بھی ہم نے پڑھا، خلفائے راشدون کا دور بھی پڑھا، راجہ مہاراجاؤں کا دور، وہ بھی ظلم بربریت کا دور، وہ بھی ہم نے پڑھا۔ یہ جو چوتھا دور چل رہا ڈکٹیٹرشپ کا دور، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اب جو آنے والا دور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کا دور آنے والا ہے، وہ انشاءاللہ وہ آ کر رہے گا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ اس لیے گھبرانا ہرگز نہیں، صرف ہم نے کیا کرنا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ رہنا ہے اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن اس دور کو ختم کر کے، جب وہ 3 دور نہیں رہے، یہ چوتھا دور چل رہا ہے، یہ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ، یہ بھی ظلم اور بربریت کا دور ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دور اور آنے والا ہے، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا یہ ہے کہ پھر قیامت، اس کے بعد قیامت ہی قیامت ہوگی۔ اس سے حدیثیں بھی بہت ساری ہیں کہ رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دجال آئیں گے، اور دجال آپ کو پتہ ہے فتنے برپا کرے گا، بہت سارے فتنے برپا کرے گا، بہت ساری حدیثوں میں، وہ تو ہر حدیث کی کتاب میں ہے۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ وہاں کیا کہتے ہیں، شام میں، جہاں دمشق ایک شہر ہے، مسجد کے ایک مینار پہ اتریں گے، اور یہاں پر بیت المقدس میں نماز پڑھانے کے لیے امام مہدی کھڑے ہوں گے، لیکن حضرت عیسیٰ کو دعوت دیں گے نماز پڑھانے کی، وہ کہیں گے میں نماز نہیں پڑھانے آیا ہوں، میں پڑھنے آیا ہوں، آپ نماز پڑھیے۔ اس کے بعد باقی کی باغ دوڑ پھر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے، اور پھر وہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے، ان کے لیے صرف دعا کی جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ تو یہ بہت ساری حدیث کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن خوش ہونے کی بات یہ ہے کہ 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور جو چل رہا ہے، یہ بھی اختتام پذیر جسے میں کہوں، یہ لاسٹ مرحلہ چل رہا ہے، اس میں یہ بھی انشاءاللہ جائے گا، اور ایک دور آئے گا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، حدیث سے جڑنا ہے۔ قرآن تب تک سمجھ نہیں آتا جب تک نہ ہم حدیث پڑھیں، حدیث تب سمجھ نہیں آئے جب تک نہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ خالی اس قرآن کی تلاوت کرنے سے ہی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، جب تک نہ ہم احادیث مبارکہ کی تلاوت کریں۔ اور احادیث مبارکہ وہ کون سی؟ صحیح ستہ کی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم دعا کر سکتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں قرآن کی باہر دکھا، اسلام کی باہر دکھا، نظام مصطفیٰ کی باہر دکھا، اپنے نبی کے اسوہ حسنہ کی باہر دکھا، اور ہم مظلوم ہیں، ہم پر رحم فرما، ظالم کو نست نابود فرما، یا تو ان کو ہدایت عطا کر، ہمیں قرآن پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی، قرآن حدیث کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا کر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میری دعوت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی سب جاریہ